حضرت جی جو ضمیر جعفری صاحب ہیں، انہوں نے بول ٹی وی پہ واک آؤٹ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ تبرہ کا ایک طریقہ ہے، تو اور یعنی اپنی ملت کو پیغام دیا ہے کہ تبرہ کرو گی، اور یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے اس کا متعارف کروایا ہے. اس کے بارے میں آپ سے تفصیلات مطلوب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ان حضرات کی مجالس کی کچھ ویڈیوز دیکھیں، ذاکرین جو ہے نا رافضیوں کے، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہوں نے جو اسلام پر، اہل اسلام پر، حضرات صحابہ کرام پر اور اسی طرح ائمہ کرام، محدثین، مجتہدین، علماء امت پر جو اعتراضات کیے ہوئے ہیں، ان اعتراضات کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جس طرح یہ باور کرواتے ہیں. لیکن یہی لوگ جب علماء اہل سنت کے سامنے بٹھائے جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ نے ان کا فرار دیکھ لیا ہے. جزاک اللہ علامہ صاحب، قابل احترام ہے. بالکل صحیح ہے، خوبصورت بات. اور سارے اصحاب قابل احترام ہیں، سارے ازواج قابل احترام ہیں، اہل بیت بھی قابل احترام ہیں. یہی وہ یہ ضمیر اختر جعفری صاحب ان کے ٹاپ کے ذاکر ہیں، ٹاپ کلاس کے ذاکر ہیں، اور ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں میری باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، میں ایسی بات کر رہا ہوں. یہی تو جرم ہے نا میرا. جن جن ڈکوسلوں کے اوپر اور غلط فہمیوں کے اوپر ان کی پوری رافضیت کی عمارت کھڑی ہوئی ان کے مذہب کی، وہ چند ایک بربرے سے اور بالکل سطحی قسم کے اعتراضات ہیں. اب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عائشہ، ان حضرات پر تبرہ کرنا، ان کی شان میں ہجو کرنا، گستاخی کرنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کھل کے کہا کہ حرام ہے، حرام ہے. اس طرح کہا انہوں نے پوری تاکید کے ساتھ. آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. آپ بتائیے حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی سب حرام ہے. حرام ہے نا، یہی تو بول رہا ہوں. اما عائشہ صدیقہ کی توہین حرام ہے، اور یہی بات ہاں. پوری تاکید کا ساتھ انہوں نے کہا کہ کیا ہے جی، حرام ہے. اب ان کی ملت کو چاہیے اس کلپ کو دیکھیں اور لفظ حرام پر غور کریں کہ صحابہ اکرام کی توہین آپ کے ٹاپ کلاس کے ذاکر کیا کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے. علامہ یہی تو قیامت ہے، جب یہ سب سناتا ہوں نا تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کے. ضمیر اختر جعفری صاحب، حرام ہے، حرام ہے. پھر رہی بات واک آؤٹ کی، فرار کی، تو اللہ کے نبی کی میں لسان رسالت سے نکلے ہوئے جملے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، زمین اوپر آسمان نیچے ہو سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان رسالت سے نکلی ہوئی باتیں غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان الشیطان یفر من غل عمر، بے شک عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. تو یہاں سایہ نہیں جناب، ذکر عمر ہو گیا تھا. بھاگتے نا تو کیا کرتے؟ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جوابات نہیں آتے اس لیے بھاگے. نہیں، ناقابل برداشت ہے ان کے لیے ذکر عمر. جہاں نام عمر لیا جائے وہاں دشمن عمر نہیں ٹھہر سکتا. یہ آپ نے تجربہ کر لیا، مشاہدے میں آ چکی ہے بات. کہیں پر بھی یہ لوگ ہوں ذکر عمر کریں ان کا فرار دیکھیے گا. تو یہ ان کے بس کا کام نہیں تھا وہاں پر بیٹھ کے ذکر عمر سنتے یا اس بارے میں کوئی یہ بات چیت کرتے، اس لیے بھاگے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا اکیلے میں ان کی پھڑیں کیسی ہوتی ہیں، اور جب یہ علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر ان کی آپ نے دیکھ لیے ساری چیزیں. یہ جو رافضیت کی اور اسلام کی، اہل اسلام کی ایک جنگ 14 صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، اور اس میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا دونوں اطراف کا. تو ہمارے اکابر، ہمارے علماء یہی فرماتے آ رہے ہیں کہ ان حضرات کو ہمارے سامنے بٹھائیں، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھیں. اہل اقتدار، اہل حل و عقد لوگ جو ہیں وہ ثالث کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں. کچھ یہ دلائل دیں، کچھ ہم دلائل دیں، کچھ سوالات یہ کریں، کچھ جوابات ہم دیں، پھر کچھ سوالات ہم کریں گے، اس کے جوابات یہ دیں. ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ ساری باتیں تب کھل کے سامنے آئیں گی جب آپ آمنے سامنے دونوں کو بٹھاؤ گے. ان کی مجالس میں ون وے ہوتے ہیں، ان کا چھوٹا سا ذاکر بھی اٹھ کے جناب صدیق اکبر کی صداقت پہ، فاروق اعظم کی عدالت پہ، عثمان غنی کی سخاوت پہ، حیدر کرار کی شجاعت پہ اعتراضات کر رہا ہوتا ہے.
تکیے کا سہارا لیا جاتا ہے. تکیہ نہیں کرنے دینا. اب میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ساری باتیں بالکل سامنے آ جاتی پبلک کے. اب عوام کسی غلط فہمی میں رہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کی ہی غلطی ہے. اب ساری باتیں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے آپ کیمرے کے سامنے کہیں گے, پوری دنیا 1 منٹ میں وہ دیکھ سکتی ہے. ساری باتیں, حقائق سارے سامنے آ رہے ہیں, اور اگر آپ انشاءاللہ ان کو صرف ہمارے سامنے بٹھائیں, ساری باتیں جسے کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عوام کے سامنے ہو جائے گا. یہ ایک تذبذب جو چلتا آ رہا تھا نا جی, اللہ جانے کون حق پہ ہے, وہ کچھ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں, اس کا ایک ہی حل ہے, کیمرہ آن کریں میڈیا کا, دونوں کو بٹھائیں آمنے سامنے, پھر دونوں کی باتیں, دونوں کے دلائل, دونوں کا موقف لیں, نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں پریشان ہونے والی بات ہی کوئی نہیں. ساری پریشانیاں آج کل ان کا حل موجود ہے. بس کرنا کیا ہے, اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو, کوئی کسی اچھے فیصلے پر پہنچنا چاہتا ہو, تو اس کے لیے تو بہت سارے اس وقت اسباب موجود ہیں, وسائل موجود ہیں, اور اگر وہی اندھیرے میں لاٹھیاں مارنی ہیں, اس کا کوئی حل ہمارے پاس حل موجود نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.